نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہی دین ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہی شریعت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہی قانون ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہی سنت ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ ہمارا عقیدہ انشاءاللہ قرآن پاک سے اور حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کتاب الحج حدیث نمبر 1337 میں ہے، ان ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ بیان فرما رہے تھے۔ فقال ایھا الناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحقیق اللہ کی طرف سے تم پر حج فرض ہے، حج کرو۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فسکت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس صحابی رسول نے 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ سوال کیا۔ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ دوسری دفعہ پھر عرض کیا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں، یعنی میں یہ کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے، لوجبت، تو ضرور بضرور واجب ہو جاتا، یعنی حج فرض ہو جاتا، ولما استطعتم، اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پتہ چلتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی فرماتے ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ جو رب کی مرضی ہوتی ہے، اس کو ہم یوں وہ کہیں نا کہ جو رب کی مرضی ہوتی ہے وہی حضور کی بولی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کو ہم قرآن پاک میں اگر دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف نازل کیا جاتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کی مرضی ہوتی ہے وہی حضور کی بولی ہوتی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے اور قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذرونی ما ترکتم، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ فأتم ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امت بھی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی، واختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء کرام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو لے لو، وہی کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، حضور فرماتے ہیں اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہی تو ہم کرتے ہیں، جو حضور فرماتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو جس چیز سے حضور روکتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ رب کی مرضی ہوتی ہے، حضور کی بولی ہوتی ہے۔ حضور جو فرماتے ہیں وہی دین ہے، حضور جو فرماتے ہیں وہی قانون ہے، حضور جو فرماتے ہیں وہی شریعت ہے، حضور جو فرماتے ہیں وہی سنت ہے، حضور جو فرماتے ہیں وہی آئین ہے اسلام کا۔ تو پیارے دوستو، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1337 ہے،
میں مؤدبانہ گزارش عرض کروں گا ہر مکتبہ فکر سے کہ اس حدیث شریف کو، اور یہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی کنایا اشارہ نہیں ہے، اس حدیث کو آپ باقاعدہ طور پہ پڑھیں گے، واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حج کی استطاعت بھی پتہ چلے گی کہ حج صاحب استطاعت پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، یہ بھی پتہ چلے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی پتہ چلے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی پتہ چلے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بھی پتہ چلے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان، مقام اور فضیلت جب پتہ چلے گی تو مومن کی دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، مومن کی دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی، مومن کے دل میں ایک سکون اور راحت کی جو ہے نا بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو محبت سے اس حدیث شریف کو باقاعدہ طور پہ پڑھیں، اور جو نوجوان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لوگوں کی سوشل میڈیا میں آئیں بائیں شائیں سنتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں مؤدبانہ گزارش ہوں کہ آج کل تحقیق کرنا یعنی ریسرچ کرنا، یعنی چیک کرنا کہ یہ حدیث کہاں پر ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ ایمان ہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایمان کی جان بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔